200 سے پلس اوور کر دیے اس نے 3 ہفتے یا مہینے کے اندر. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ. ایک نیا ٹیلنٹ ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا, ہو گیا بلکہ جس طریقے سے مزے سے نیوزی لینڈ والے اس کو کھیل رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں پلیئروں کو طریقے سے ریسٹ بھی دینا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. شاید پوری قوم ہی خوش ہے جس طرح آپ فیصلے کر رہے ہیں, تمام کھلاڑی کو موقع مل رہا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں. ایک بات یہ ہوئی تھی کہ پوری قوم خوش ہو نا, یہ تم بتاؤ تم خوش ہو کہ نہیں ہے؟ اب ہو گیا ہوں. تو ایک بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ ذمہ داری جو ہے بڑے کم ٹائم کے لیے لی ہے. اگر اس بات کو مد نظر رکھے تو شاید یہ ایز چیف سلیکٹر آپ کی واحد پریس کانفرنس ہوگی, اب اس کے بعد شاید نہ ہو. تو کیا آپ اس رول میں کنٹینیو کریں گے, یا پھر جس طریقے سے دنیا میں ہوا ہے, راہل ڈراوڈ ہیں یا دوسرے ممالک کے بڑے کرکٹرز جونیئر کرکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ظاہر ٹائم کی کمی ہے کہ آپ این جی او بھی چلاتے ہیں باقی کام, لیکن ایز ڈائریکٹر کرکٹ یا ہیڈ آف جونیئر کرکٹ آپ پاکستان کو جو ہے نا سرو کروا سکتے ہیں, کیونکہ اصل زیادتی جونیئر سطح پہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی سرفراز احمد نے بیک ٹو بیک 350 کیے, تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید او ڈی آئی میں وہ ہوں. آپ نے پورے اسکواڈ میں صرف ایک کیپر رکھا ہے, اس لیے کہ سرفراز ملک میں ہی ہے, لیا جا سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو, یا سرفراز کنسیڈریشن میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو بعد میں نام لیے ان میں سرفراز کا نام مجھے سننے میں نہیں آیا. دیکھیں جی نہیں ہے آج, دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ میں اس وقت ہوں, میرے خیال میں یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے, یہ 24/7 جاب ہے, اور اس کے لیے آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹائم کا ہونا ضروری ہے. میری آلریڈی نجم سیٹھی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کا جو کافی عرصہ کرکٹ کھیلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ تر جو فوکس ہونا چاہیے وہ گراس روٹ لیول ہونا چاہیے, اور میرا شروع سے ہی بلیو رہا ہے کہ نیچے لیول پہ, چاہے وہ انڈر 16, انڈر 19 یا پاکستان اے ٹیم, اس لیول پہ کام کرنے کی. ہم جیسے پلیئر جو کافی عرصہ پاکستان کے لیے کھیلیں, اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں, کیونکہ بات پاکستان کی, بات میری اپنی نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ اب ہم جب انشاءاللہ نیچے لیول سے اچھے ٹیلنٹ لے کے آئیں گے, جو اوپر سلیکشن کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی ان کو اچھا ٹیلنٹ سامنے ہوگا, تو سلیکشن میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. دوسرا سوال آپ نے کیا تھا؟ سرفراز دیکھیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ سیفی واپس آیا ہے ٹیم میں, اور بڑی زبردست پرفارمنس بڑے موقع پہ اس نے رن کی ہیں. ابھی ہمارے پاس محمد رضوان اویلیبل ہے. محمد رضوان ون ڈے کے لیے بھی اویلیبل ہے اور T20 کے لیے بھی. وہ ہمارا مین پلیئر ہے, یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ مین پلیئر ہمارا محمد رضوان ہے, ون ڈے اینڈ T20. ہمیں جہاں ضرورت پڑے گی, خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے انجری کے حوالے سے محمد رضوان کا, تو ہمارے پاس سرفراز ہے, ہمارے پاس ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکس نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ سرفراز ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر رہا ہے, ون ڈے میں نہ کر سکا, پھر اس کا سارا پریشر ہمیں, جس طرح میں نے کہا کہ کچھ پلیئروں کو ہمیں رکھنا ہوگا ٹیسٹ کے لیے اینڈ ون ڈے T20 کے لیے الگ, اس لیے کہ صرف کیپنگ اور بیٹنگ کرتا ہے. تو جہاں ہمیں فیل ہوگا کہ رضوان تھک گیا یا پرفارم نہیں کر پا رہا, دین ہمارے پاس آپشنس ہیں. دیکھیں کیونکہ آپ اگر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تو پھر میری آخری ہے. نہیں ابھی فی الحال یہ آخری ہے. شاید ڈومیسٹک سرکٹ میں کوئی اور کیپر نہیں ہے کہ رضوان, سرفراز, ہم کوئی اور ایک بیک اپ شاید بالکل ہے, بالکل ہے. حارث ہے, حارث کو گروم کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اے ٹیم کے ٹورز ہوں گے تو وہ ساتھ ہوگا, اینڈ دین پھر کیونکہ T20 کے اندر آپ کے پاس وہ ایک بہت اچھی آپشن ہے. اگر محمد رضوان نہ ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. وہ جتنا اچھا کیپر ہے, بیٹنگ میں تھوڑا ہمیں چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا بیٹنگ میں امپروو کرے, رنس کرے. باقی کیپر وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. اچھا شاہد, اوور آل پچز پہ اتنی تنقید ہو گئی, آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ کھلاڑیوں کے لیے پچز جو ہیں وہ ایک بہانہ بن گئی ہیں کہ ان کی اپنی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے؟ تو اب آپ نے بھی کہہ دیا پچز کو, بہت سارے مطلب پچز تو آپ کے دور میں بھی ایسی تھی لیکن کھلاڑی کارکردگی دکھاتا تھا, تو بہت سارے لوگوں کی کارکردگی لگتا ہے کہ پچز میں چھپ گئی ہے. دیکھیں پچز جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے دور میں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتی تھی. اگر ٹرن ہوتا تھا تو بڑا زبردست ٹرن, شارپ ٹرن ہوتا تھا. یہاں پہ سلو بہت ہے پچز, باؤنس نہیں ہے پچز کے اندر. اچھا آئی نو کہ مشکل بھی ہے اس سیزن میں, خاص طور پہ کراچی کا پچ یا تو بالکل ٹاپ گرین ہوتا تھا کہ گراؤنڈ اور پچ میں فرق نظر نہیں آتا تھا, یا پھر بالکل ہی بیٹنگ وکٹ ہوتا تھا. کراچی کا ہمیشہ سے یہ ریپو بنی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے دوبارہ کہوں گا, آپ پنڈی میں بڑی اچھی پچز بنتی ہیں, آپ کے ملتان اسٹیڈیم میں بڑی اچھی پچز بنتی ہیں, باؤنسی ٹریکس بنتے ہیں. تو میرے خیال میں پچز پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے پلیئرز کو فیوچر کو اچھی کرکٹ کھلانی ہے تو پچز مین رول ادا کریں گی. شاہد بھائی, آپ نے ٹی وی پروگرام میں ذکر کیا کہ T20 کی جو پلیئر ہیں اس کا سلیکشن کا آپ نے پیمانہ بتایا کہ کیا اسٹرائک ریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو موقع ملا, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ T20 کی ٹیم میں سلیکٹ کریں, تو کیا واقعی آپ اس پہ اپنے بیان پہ قائم رہیں گے کہ اسٹرائک ریٹ
135 से ज़्यादा का होना चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर हमारे जो बाबर आजम है उनका स्ट्राइक रेट देखिए, मैं काफी बड़े जो नाम है वो नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे जो दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ ने सही नहीं न्यूज़ चलाई, कुछ ने नहीं अपनी तरफ से चलाई ये न्यूज़। वो मेरा कहने का मतलब ये था, जो मेरी इनसे बात हुई है, कि हमारा जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, जो T20 फॉर्मेट होगा, जो पाकिस्तान PCB कराएगी, उसके अंदर लड़कों के पास चैलेंज होना चाहिए कि हमें 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा। आप जब उन बच्चों को अभी से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करेंगे तो आगे आके इंशाल्लाह आपके लिए वो कमी महसूस पूरी करेंगे। और हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट डोमेस्टिक लेवल पे करने की जरूरत है। आप क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की क्रिकेट किस तरह बेहतर हुई है, वो कोई अचानक से नेशनल टीम तो बेहतर नहीं हुई है, उन्हें डोमेस्टिक में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कुछ गोल होने चाहिए बच्चों को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए, उन्हें डोमेस्टिक लेवल पे करना पड़ेगा। तो मैंने डोमेस्टिक लेवल से शुरू की है, इंशाल्लाह उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। शायद भाई क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है कि आप कई मरतबा कह चुके हैं कि इंटीरियम है, आपका मुद्दत, आपका टाइम कम है आपके पास, लेकिन पब्लिक के पुरजोर इसरार के ऊपर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मेन चीज़ ये है कि देखिए लोकल चीज़ें जो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पे आप तो विकेटों की बात कर चुके हैं, लेकिन हमारा फोकस तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका होना चाहिए। तो वहाँ की विकेटों के लिए जो है आप क्या समझते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी? और सेकंड ये कि हसन अली को कंसिडरेशन में लिया? हसन अली नहीं है टीम में वनडे में से। आप क्या कह रहे हैं हसन अली का? अच्छा, जहां तक पिचेस की बात की है, मैं क्यों बाउंसी ट्रैक की बात करता हूं हमेशा, ताकि हमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाके हमारे बैट्समैनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसलिए चाहता हूं कि जब आप घर से तैयारी करके जाएंगे, जब आप 160 का बॉल खेलेंगे तो 140-45 का बॉल आपको कुछ नहीं लगेगा। तो वो एक माइंड सेट चेंज करना चाह रहे हैं कि हमें अच्छे बाउंसी पिचेस पे घर पे तैयारी करके जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छी तैयारी करके गए, हमारे बच्चे अच्छी पिचों पे क्रिकेट खेल के गए, वहां कोई इशू नहीं होगा, वहां हमारी बैटिंग एक्सपोज नहीं होगी, तो हमें घर से ही तैयारी करनी पड़ेगी। हसन अली की हसन अली जो है वो एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब एक सीनियर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाए तो वो अच्छी परफॉर्मेंसेज के साथ ही अपना कमबैक करे। अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई आपसे सवाल ये है कि आप जब से चीफ सेलेक्टर बने हैं आपकी काफ़ी मीडिया इंटरेक्शंस रही हैं, टीवी पे भी आप आ रहे हैं समा पर, और थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता कि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं और वो कर रहे हैं? और दूसरा एक और ये सवाल कि आप अभी जैसे 135 की स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये लास्ट आपका रोल है, लेकिन प्लानिंग आप इतने आगे की कर रहे हैं। मैंने मशवरा दिया है कि मेरी जगह जो भी होगा मैं मशवरा दे सकता हूं, उन्होंने करना है नहीं करना वो उनकी मर्जी, कौन सिलेक्शन कमेटी, लेकिन एक क्राइटेरिया बताया है मैंने उनको, मशवरे लिए। जहां तक आपने दूसरे चैनल की बात की है, वो लास्ट में आया था, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल मेरे सामने आता है तो मैं बात करता हूं उनसे, और आपको दोबारा नजर नहीं आऊंगा जब तक इस कुर्सी